بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں BSN پاکستان۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ BSN کی ڈگری کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم BSN کی ڈیفینیشن سے لے کے اس کے بارے میں مکمل طور پر ہر طرح کی انفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویورز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ویورز، آج کی ہماری اس بات میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ BSN کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ BSN میں ایڈمیشن کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ دین ہم دیکھیں گے کہ فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایک BSN اسٹوڈنٹ ہیں تو۔ دین ڈیفرینشیٹ ہم کریں گے، ہم فرق دیکھیں گے کہ ڈپلومہ نرسنگ میں، BSN میں اور پوسٹ RN میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ BSN کے ایگزامز کون لیتا ہے اور ایگزامز کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہم دیکھیں گے کہ BSN کا فیوچر کیا ہے، آگے یہ کیا کر سکتی ہیں۔ ویورز، ہم لفظ BSN سے شروع کرتے ہیں۔ BSN لفظ کی جو فل فارم ہے وہ ہے بیچلر ان سائنسز آف نرسنگ، کہ سائنسز آف نرسنگ میں آپ بیچلر کی ایک ڈگری حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ نرسنگ کی ڈگری ہے BSN، جو کہ 4 سالہ تعلیم پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ 1 سال کی میڈیکل پریکٹس پر بھی مشتمل ہے، جو کہ ہر BSN کا طالب علم اپنے 4 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1 سال اپنے کالج سے منسلک ہسپتال میں پریکٹس کرتا ہے۔ BSN کی ڈگری زیادہ تر تو فیمیل کے لیے تھی پہلے، لیکن اب بہت سارے میل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ BSN میں ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے۔ BSN میں داخلے میں اپلائی کرنے کے لیے طالب علم کا FSC پری میڈیکل ہونا چاہیے اور کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ BSN میں داخلے کے لیے امیدوار کی عمر 17 سے 25 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ BSN میں داخلے کے لیے بہت سارے کالجز جو ہیں وہ اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں جس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن BSN میں داخلے کے لیے میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ جسے MD CAT بولتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، اگر ہم بات کریں BSN اسٹوڈنٹس کو ملنے والی فیسلٹیز کے بارے میں، تو ان میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ طالب علموں کو گورنمنٹ اداروں میں پڑھائی کے 4 سالوں میں حکومت کی طرف سے ہر مہینے 31,470 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے، جو کہ طالب علم کی کتابوں، یونیفارم اور دیگر اخراجات کے لیے ہوتا ہے۔ نیز گورنمنٹ اداروں میں ان طلباء سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی۔ اب اگر ہم بات کریں کہ BSN، پوسٹ RN اور ڈپلومہ نرسنگ کے فرق کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ BSN میں اور ڈپلومہ نرسنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو BSN جو ہے وہ نرسنگ کی 4 سالہ ڈگری اور 1 سالہ انٹرنشپ پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ ڈپلومہ نرسنگ جو ہے وہ 3 سالہ ڈپلومہ تھا اور کچھ ادارے اس میں 4تھے سال میں مڈ وائفری کا کورس کرواتے تھے۔ یاد رہے ویورز کہ ڈپلومہ نرسنگ گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے سال ختم کر دیا اور اب صرف BSN کی ڈگری ہی کروائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پوسٹ RN کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے ڈپلومہ نرسنگ کیا ہوا ہے وہ مزید 2 سال کی تعلیم حاصل کر کے پوسٹ RN یعنی کہ ایکول ٹو BSN ڈگری جو ہے وہ 2 سال کا کورس کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں BSN کے ایگزامز کے بارے میں۔ تو BSN میں پہلے نرسنگ شعبے کے امتحانات کے لیے نرسنگ بورڈ تھے، لیکن اب جو بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ تمام ڈگری ہولڈرز کی طرح BSN کے امتحانات لیتی ہیں۔ جس طرح سے وہ MBBS یا BDS کے امتحانات لیتی ہیں میڈیکل یونیورسٹیز، اسی طرح سے وہ BSN کے امتحانات بھی کنڈکٹ کرواتی ہیں۔ مزید یہ کہ BSN کو کے 4 سالوں کو کچھ میڈیکل یونیورسٹیز نے اینول میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 4 سالہ وہ اینول پیپر لیتی ہیں، جبکہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے اس کے سلیبس کو سیمسٹر وائز جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ 8 سیمسٹر میں BSN کی ڈگری کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ویورز، سب سے اہم بات جس کے بارے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ BSN کی ڈگری کا فیوچر کیا ہے، اس کی جابز کیسے ملتی ہیں۔ چلیے آج بات کرتے ہیں کہ ایز اے BSN ڈگری ہولڈر اگر آپ کو PPSC کے تحت جابز آتی ہیں نرسنگ میں، تو آپ کو 16 یا 17 اسکیل پر جابز ملتی ہیں، اور اگر آپ نے اس کے علاوہ BSN کے علاوہ مزید تعلیم حاصل کر لی ہو تو آپ کے اسکیل میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ فردر اسٹڈیز کون کون سی کی جا سکتی ہیں۔ تو فردر اسٹڈیز جو ہے BSN کی ڈگری کے بعد اگر آپ 1 سال کی اسپیشلائزیشن جو کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ ICU اسپیشلسٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ گائنی میں اسپیشلسٹ کر سکتے ہیں، آپ بچوں کے اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، تو اگر آپ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں تب بھی آپ کے اسکیل میں اضافہ جو ہے وہ ممکن ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ نے BSN کے بعد ماسٹرز جسے ہم MSN کی ڈگری بولتے ہیں یا MPhil کی ڈگری حاصل کر کے آپ 18 اسکیل یا 19 اسکیل تک بھی جابز حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ذاتی رائے دیتی چلوں کہ یہ ڈگری ان بچوں کے لیے بہت ہی مناسب ہے جو کہ MBBS میں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے اداس ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ سے جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ فیلڈ جو ہے بہت اچھی ہے۔ ویورز ابھی کے لیے اتنا ہی، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پنجاب کے کن کن کالجز میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے BSN کی سیٹیں آئی ہیں اور کتنی سیٹیں آئی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو BSN کے بارے میں تمام معلومات مل سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔